بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں جاوید اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام نیوز واچ۔ اس پروگرام میں ہم بات کرتے ہیں دن بھر کے اہم واقعات کی اور تبصرہ لیتے ہیں اپنے ماہرین سے دن بھر کی اہم خبروں پر۔ اپنے آج کے اس پروگرام کا آغاز کرتے ہیں اپنی آج کی اس افسوسناک خبر سے کہ گزشتہ روز ایک بار پھر ملک کو بدترین دہشت گردی کا نشانہ بنایا گیا، اور اس بار ایک بار پھر اس کا نشانہ بنا پاکستان کا سب سے بڑا شہر اور پاکستان کی معیشت میں ریڑھ کی ہڈی کی حیثیت رکھنے والا شہر قائد کراچی۔ کراچی میں گزشتہ رات سی آئی ڈی کے دفتر پر، جو کہ ریڈ زون میں واقع ہے، اس پر ایک زبردست حملہ کیا گیا، اس پر ایک خودکش حملہ کیا گیا، اور اطلاعات کے مطابق اس حملے میں 2 گاڑیاں استعمال ہوئیں۔ سب سے پہلے کچھ دیر تک دہشت گردوں کی جانب سے فائرنگ ہوتی رہی، اور اس فائرنگ کے بعد بارود سے بھرا ٹرک اس دفتر سے ٹکرا دیا گیا، جس کے بعد یہ دفتر ملبے کا ڈھیر بن گیا اور کھنڈر کی شکل پیش کرتا رہا۔ اس افسوسناک واقعے میں اب تک کی اطلاعات کے مطابق 18 افراد جاں بحق ہوئے اور 140 افراد سے زائد اس حادثے میں، اس دھماکے میں زخمی ہو گئے، جنہیں کراچی کے مختلف ہسپتالوں میں منتقل کر دیا گیا۔ اس کے ساتھ ساتھ اس میں جو اور دیگر نقصانات ہوئے ہیں اس کا بھی اگر اندازہ لگایا جائے تو وہ شدید نقصانات ہیں، کیونکہ سی آئی ڈی کے دفتر کے بالکل آس پاس کئی رہائشی علاقے تھے، کئی رہائشی مکانات تھے جو منہدم ہو گئے، اور ان مکانات میں رہنے والے مکین بھی بے گھر ہو گئے، وہ زخمی بھی ہو گئے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ اس کی آواز دور دور تک بالکل اس طرح سے سنائی دی، اور اس کا جو احساس ہوا لوگوں کو وہ بالکل ایسے ہوا جیسے زلزلہ آ گیا ہے۔ کراچی جو پاکستان کی معیشت میں ایک مرکزی کردار رکھتا ہے، اس میں کچھ عرصہ قبل قانون نافذ کرنے والے اداروں کی جانب سے یہ فیصلہ کیا گیا تھا، حکومت کی جانب سے فیصلہ کیا گیا تھا کہ کراچی میں ہر صورت امن و امان قائم رکھا جائے گا، اور جتنے بھی جرائم پیشہ افراد ہیں یا کراچی کے امن کو تباہ کرنے والے افراد ہیں ان کے خلاف کارروائی کی جائے گی۔ وہ کارروائی تو اب جاری ہی تھی، اس کے حوالے سے حکمت عملی بن رہی تھی، اور بہرحال کارروائی ایک طرح سے شروع بھی ہو چکی تھی کہ ایسے میں ایک بڑا دہشت گرد حملہ ہو گیا۔ یہ دہشت گرد حملہ کیسے ہوا اور کس وقت ہوا اور اس کی تفصیلات کیا ہیں، اس بارے میں ہم آپ کو پہلے اپنے اس پروگرام میں ایک رپورٹ دکھاتے ہیں۔ سی آئی ڈی کی عمارت پر خودکش حملہ جمعرات کی رات اس وقت ہوا تھا جب دہشت گردوں نے بارود سے بھرا ٹرک عمارت کے گیٹ سے ٹکرا دیا۔ اس سے پہلے دہشت گردوں نے عمارت میں داخل ہونے کے لیے سیکیورٹی اہلکاروں پر فائرنگ کی۔ 15 سے 20 منٹ تک فائرنگ کا تبادلہ ہوتا رہا۔ دھماکہ اتنا شدید تھا کہ سی آئی ڈی بلڈنگ ملبے کا ڈھیر بن گئی۔ سی آئی ڈی سینٹر کے پیچھے پولیس کی رہائشی کالونی کے علاوہ سینٹر کے سامنے 20 سے زائد گھروں کو بھی شدید نقصان پہنچا۔ ان میں سے کئی گھر منہدم ہو گئے ہیں، لاتعداد گاڑیاں اور موٹر سائیکلیں تباہ ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ ہاؤس سمیت 1 کلومیٹر کی رینج میں تمام عمارتوں کے شیشے ٹوٹ گئے۔ کھانا کھا رہے تھے تو اچانک جو ہے وہ فائرنگ شروع ہو گئی۔ فائرنگ شروع ہوئی ہے تو اس کے جو ہے نا وہ وقفے سے اس میں کوئی 3 سے 4 جو ہیں وہ ہینڈ گرنیڈ کے بھی دھماکے ہوئے ہیں، اور اس کے بعد پھر جو ہے نا کوئی تقریباً 8 سے 10 منٹ یہ ہوتا رہا سب، اور اس کے بعد پھر جو ہے بلاسٹ ہوا ہے۔ ایک دم بھڑاس ہو گیا اور تیز دھماکہ تھا، میرے کو ہوش آواز کام نہیں کر رہا تھا، اس کی اتنی شدت تھی۔ دھماکے کی آواز آدھے شہر میں سنی گئی۔ ریکٹر سکیل پر دھماکے کی شدت 1.3 ریکارڈ کی گئی ہے۔ دھماکے والی جگہ پر 16 فٹ گہرا گڑھا پڑ گیا ہے، جبکہ بجلی کے کھمبے گر گئے اور بجلی بند ہو گئی ہے، جس سے امدادی سرگرمیوں میں مشکلات پیش آئیں۔ دھماکے کے فوری بعد امدادی کارروائیاں شروع ہو گئی۔ لاشوں اور زخمیوں کو ملبے کے ڈھیر سے نکال کر اسپتالوں میں پہنچایا گیا۔ شہداء میں زیادہ تعداد فرنٹیئر کانسٹیبلری اور پولیس کے اہلکاروں کی ہیں، جو اس وقت ڈیوٹی پر سی آئی ڈی سینٹر میں موجود تھے۔ شہید ہونے والے ایف سی اہلکاروں کا تعلق اورکز ایجنسی سے ہے۔ اعلیٰ پولیس حکام کے مطابق سی آئی ڈی نے کالعدم لشکر جھنگوی کے 6 دہشت گرد پکڑے تھے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ حملہ انہیں چھڑانے کی کوشش میں کیا گیا ہو۔ کالعدم تحریک طالبان نے دہشت گردی کے اس واقعے کی ذمہ داری قبول کر لی ہے۔ پولیس کے مطابق یہ حملہ شاید سی آئی ڈی کے دفتر پر اس لیے کیا گیا تھا کہ یہ حملہ کرنے والے جو دہشت گرد تھے وہ یہ سمجھتے تھے کہ ان کے ساتھی جو کراچی پولیس نے اب سے چند روز قبل گرفتار کیے تھے وہ شاید یہیں پہ ہیں، لیکن پولیس کا یہ کہنا ہے کہ وہ ان کی حکمت عملی یہ تھی کہ انہیں یہاں پر نہیں رکھا گیا تھا۔ آئی جی سندھ صلاح الدین بابر خٹک کہتے ہیں کہ حملہ کرنے والوں کی تعداد 10 بھی ہو سکتی ہے۔ انہوں نے کیا کہا یہ آپ کو سنواتے ہیں۔ اس میں جو وٹنس اکاؤنٹس ہیں اس سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ تقریباً 10 دہشت گرد تھے، مگر یہ کوئی ایکوریٹ فگر نہیں ہے۔ وٹنس اکاؤنٹس جو ہیں وہ ڈفر کر رہے ہیں، اور 2 گاڑیوں کا پتہ چل رہا ہے۔
وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ، جن کے رہائش گاہ اور دفتر کے بالکل سامنے یہ سی آئی ڈی کا دفتر واقع ہے، انہوں نے بھی جائے حادثے کا، جائے وقوع کا دورہ کیا اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حملے سے ایسا لگتا ہے کہ یہ مکمل تیاری سے دہشت گرد آئے ہوئے تھے۔ وزیر اعلیٰ سندھ کہتے ہیں جتنے بلاسٹ سندھ میں ہوئے ہیں ممکن ہے اس کا حصہ ہوں، ممکن ہے اس کا حصہ نہ ہوں، وہ الگ انویسٹیگیشن ہو رہی ہے، لیکن یہ تو جو ہے بہت بڑی دہشت گردی ہے اور ٹرینڈ دہشت گردی ہے، ویل پریپیئرڈ جو ہے، پری میڈیٹیٹڈ جس کو کہا جائے، وہ تیاری کے ساتھ آئے ہیں اور آ کے یہاں بلاسٹ کیا ہے۔ تو اس میں ہمارے جوانوں نے ان کا مقابلہ کیا ہے۔ اب بلاسٹ اگر ہو جائے تو اس سے، اور مرے بھی جو ہیں، شہید جو ہوئے ہیں وہ پولیس کے زیادہ تر ہوئے ہیں، ایف سی کے اور پولیس کے، سی آئی کے اور سی آئی ڈی کے۔ تو اس لیے یہ ان کی موجودگی یہ بتاتی ہے کہ ان کی جو ہونی چاہیے سیکیورٹی وہ یقیناً تھی ادھر۔ اب آپ یہ دیکھ لیں نا کہ اب وہ جس ارادے سے آئے تھے کہ وہ اپنے لوگوں کو چھڑائیں گے یا ان کا بدلہ لیں گے، وہ لوگوں کو تو نہیں چھڑا سکے۔ نہیں، یہ حکمت عملی اپنے طور پہ گورنمنٹ کی یا پولیس کی اپنی تھی کہ جو لوگ ڈیٹین کیے ہوئے تھے وہ یہاں نہیں تھے، تو ان کا مطلب حاصل نہیں ہوا ان کو، اور ہم نے پوری کوشش کی ہے اور یہ انشاءاللہ ڈیٹیکٹ ہو جائے گا۔ ڈیٹیکٹ کافی حد تک ہو چکا ہے۔ ہمت کے ساتھ لوگوں کو ہمت دلائیں، لوگوں کو یہ مت بتائیں کہ یہ انسیڈنٹ پاسبلی ہو سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید قائم علی شاہ میڈیا سے گفتگو کر رہے تھے اور ان کا یہ کہنا تھا کہ اس حملے سے ایسا لگ رہا ہے کہ دہشت گرد کافی تیاری کر کے آئے ہوئے تھے اور انہوں نے سی آئی ڈی کے دفتر پر اس طرح سے اور اس انداز میں حملہ کیا ہے۔ جس وقت یہ دھماکہ ہوا تو عینی شاہدین نے بھی اسے ظاہر ہے مختلف انداز سے محسوس کیا اور جو وہاں پر موجود تھے وہ بھی اس دھماکے کے نتیجے میں زخمی ہوئے۔ بعض عینی شاہدین کیا کہتے ہیں اس دھماکے کے حوالے سے، آئیے آپ کو یہ بھی دکھاتے ہیں۔ میں اپنے صاحب کے روم میں صفائی کرنے کے لیے گیا تھا، ڈرائنگ روم کے اندر میں جیسے ہی داخل ہوا تو فائرنگ کی آواز آئی، اس کے درمیان کے حصے میں کھڑا ہو گیا، فائرنگ کی آواز سن کے میں بہت تیز فائرنگ ہوئی، تو اس کے بعد 4 یا 5-10 منٹ بعد ایک دم دھماکہ ہوا تیز، تو دونوں دروازے، کمروں کے سے دروازے ایک دم اڑ گئے، پارٹس اڑ گئے اس کے۔ سب یہ فائرنگ ہوتی رہی اسٹیٹ سینٹر میں کے ایم سی فلیٹس وہاں میں میری رہائش ہے، اور جو ہے پھر میں نیچے اترا ہوں وہاں، اور 20 منٹ کے بعد میں وہاں نیچے اترا ہوں، ایک دم بلاسٹ ہوا ہے جس کے اندر جو ہے وہ ہمارے مکانات، کھڑکیاں اور یہ ہماری موٹر سائیکلیں، کوئی جانور تھے وہ بھی، اور وہ اس کے اندر میں خود زخمی ہوا۔ دوسری طرف وزیر داخلہ رحمان ملک نے آج یہ بات کہی ہے کہ یہ جو دھماکہ ہے اس میں ملوث ہیں لشکر جھنگوی کے افراد۔ کالعدم لشکر جھنگوی اس دھماکے میں ملوث ہے۔ رحمان ملک کا اس بارے میں انہوں نے کیا کہا، یہ آپ کو وہ بھی دکھاتے ہیں۔ جو ایک اپنے مسلمان بھائی کی جان لے سکتا ہے وہ مسلمان نہیں کہلا سکتا۔ اور جہاں تک اس واقعے کا تعلق ہے، آپ کو پتہ ہے کہ سندھ پولیس ایک اچھا کام کر رہی ہے اور انہیں کریک ڈاؤن شروع کیا ہے لشکر جنگوی پہ، اور میں ابھی بھی چیلنج کرتا ہوں ان کے کلیم کو جو تحریک طالبان کا کہ انہوں نے کیا، یہ انہوں نے کروایا ہے یا ان کی کنائیونس ہے، لیکن ایکٹیولی یہ لشکر جنگوی نے کیا ہے۔ وزیر داخلہ رحمان ملک کا کہنا تھا کہ کالعدم لشکر جھنگوی اس میں ملوث ہے۔ وقت وہ چاہتا ہے ایک بریک کا، اور بریک کے بعد اسی موضوع پر ہماری گفتگو کا سلسلہ جاری رہے گا۔